دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو معاذ السلام کا سلام۔ دوستو، عام طور پر 4 ویلز روڈ وہیکل کو کار کہا جاتا ہے جو کہ پاورڈ انجن سے چلتی ہے۔ اس گاڑی میں لوگوں کو بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کار جس میں زیادہ سے زیادہ 5 افراد بیٹھ کر ٹریول کر سکتے ہیں، اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ہسٹری آف کار سے لے کر جدید دور کی فلائنگ کار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سو لیٹس بگن دی ویڈیو۔ دوستو، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کار کا امپورٹنٹ پارٹ ویلز ہیں۔ ویسے تو کار یا کسی بھی پروڈکٹ کا ہر پارٹ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن ویلز کے بغیر کار کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور تاریخ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انوینشن آف ویل 4000 سال پہلے میسوپوٹیمیا، جو کہ آج کے دور میں عراق میں بسنے والے لوگوں نے کی تھی۔ وہاں پر زندگی گزارنے والے سومرین لوگوں نے گھومنے والے ایک ایکسل کی لکڑی کو ٹھوس ڈسک میں ڈالا تھا، اور تب سے لے کر تقریباً 17ویں صدی تک ویلز کا استعمال بیل گاڑی یا پھر گھوڑا گاڑی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے دنیا وقت کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوئی اور ہر چیز ہی اپڈیٹ ہوتی چلی گئی، اس وقت کے سائنٹسٹ اور انجینئرز نے ویلز کو دوسری شکل میں ڈھالنے کی کوشش کی جو بغیر کسی جانور کی مدد سے چلتی ہو۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب پہلی بار 29 جنوری 1886 کو ایک جرمن انجینئر کارل بینز نے اپنی انوینشن وہیکل پاورڈ انجن کی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کروائی، جس کا نمبر 37435 تھا، اور یہ نمبر آٹوموبائلز کی دنیا میں برتھ سرٹیفکیٹ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1889 میں پیرس میں منعقد ہونے والے ورلڈ ایگزیبیشن کے دوران گوٹلب ڈیملر کی پہلی بار 4 ویلز کار دنیا کے سامنے پیش ہوئی، جس میں اسمال ہائی اسپیڈ انجن انسٹال کیا گیا تھا۔ اور پھر 1894 میں کارل بینز کی دن رات اسٹرگل کے بعد پہلی بڑی کمرشل سکسیس حاصل ہوئی، اور اس کے بعد ہی انجن سے چلنے والی بس اور ٹرک کا آغاز ہوا۔ اصل معنوں میں کار کا سفر یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ بینز ویلو کار دنیا کی پہلی سیریز میں تیار کی جانے والی موٹر کار تھی۔ یہ لائٹ ویٹ، ڈیوریبل اور ریزنیبل کار کی حیثیت سے بہت ہی کامیاب ہوئی۔ گوٹلب ڈیملر کی ڈیملر موٹر کمپنی، جس نے ریسنگ کار بنا کر بہت سی کامیابیوں کی بنیاد رکھی، مارچ 1901 کے آخر میں ایک نیو ماڈل مرسڈیز 35 ایچ پی نے نائس ریسنگ ویک کے دوران ایک سنسنی خیز کامیابی حاصل کی، اور اسی وجہ سے اس گاڑی کا نام جیلنگس کی بیٹی مرسڈیز کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس طرح مرسڈیز گاڑی کا آغاز ہوا۔ 23 ستمبر 1902 میں مرسیڈیز کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوا۔ موٹر ریسنگ کی کامیابی کے بعد بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بھی پروڈکشن پر بھی زور دیا۔ اس کمپنی کا موٹیو یہ تھا، دی بیسٹ آف دی گڈ، دی بیسٹ اور نتھنگ، مینز ہم نے جو پروڈکٹ ڈیلیور کرنا ہے وہ اچھا ہو، بہترین ہو، یا پھر کچھ بھی نہیں۔ 1908 کے بعد ڈی ایم جی اور بینز کمپنی دونوں ہی تیزی سے کمرشل وہیکلز بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ حالانکہ تجارتی گاڑیوں کی تیاری میں ترقی کی شرح جنگ سے پہلے کاروں کی تیاری کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود گاڑیوں کا شعبہ ایک دوسرا اہم بنیادی مرکز بن گیا تھا۔ ویسے تو 1888 کے بعد سے ہی انٹرنل کمبشن انجن کو ایویشن میں بھی یوز کیا گیا تھا۔ 1909 میں کمپنی کے لوگو کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور مرسیڈیز اسٹار بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ 3 پوائنٹڈ اسٹار آج بھی زمین، پانی اور ہوا میں موبلٹی کے طور پر کھڑا ہے۔ دوستو، یہ جو ٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار میں خدمت کے طور پر یہ ٹرکس ملٹری کو دیے گئے تھے۔ ٹرک کی بڑی اہمیت کے باوجود جرمن موٹر وہیکل مینوفیکچررز کا مارکیٹ شیئر بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ جنگ کے اثرات تھے۔ جو ٹرکس ملٹری کو دیے گئے تھے، اس کا ماڈل DR45D، جو کہ 5 ٹن لوڈ کی کیپیسٹی رکھتے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں آٹوموبائل انڈسٹری نے فوجی گاڑیاں اور جنگی سامان تیار کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور اس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کئی ملینز فوجی گاڑیاں بنانے کے علاوہ بھی امریکن آٹوموبائل مینوفیکچررز نے تقریباً 75 ضروری فوجی اشیاء بنا کر ملٹری کو دی تھیں، جن میں سے زیادہ کا موٹر گاڑی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان مواد کی کل مالیت $29 بلین تھی، جو کہ کسی بھی ملک کی جنگی پیداوار کا 5واں بڑا حصہ بنتا ہے۔ دوستو، 1920 میں 3 بڑی کمپنیز فورڈ، جنرل موٹر اور کرسلر، جو کہ دنیا کی بگ 3 آٹو انڈسٹری کہلاتی تھیں، اور اس طرح گاڑیوں کا آغاز ہوا، اور پوری دنیا میں وقت کے ساتھ آٹو انڈسٹری میں امپرومنٹ آنا شروع ہوئی۔ اور آج کے دور میں دنیا کی بڑی آٹو کمپنیز میں جرمن کی واکس ویگن، جاپان کی ٹویوٹا، US کی فورڈ، جرمن کی مرسیڈیز وغیرہ راج کر رہی ہیں۔ دوستو، 29 جنوری 1886 کو اسٹارٹ ہونے والا کار کا سفر اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کار کو اب اڑانے کی طرف کوششیں جاری ہیں، جو کہ روڈ پر بھی چلتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر کرافٹ کے طور پر بھی کام کر سکے۔ اب سفر کرنے کا انداز نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ 12 جون 2023 کو امریکن ایویشن کی انتظامیہ نے ایلف ایروناٹکس کمپنی کی نیو انوینشن فلائنگ کار کو ایک پرمیشن لیٹر جاری کیا ہے، جس کے تحت اسے نمائشی، تحقیقی اور پیداواری اعتبار سے محدود مقامات پر اڑایا جا سکے گا،
اور اس انڈسٹری کو ایڈوانس ایئر موبلٹی کہتے ہیں، جس میں اڑنے والی مسافر کار یا چھوٹے کارگو جہاز شامل ہیں، اور یہ سب آٹومیٹڈ ہوتے ہیں۔ انہیں اکثر ایئر ٹیکسی یا ورٹیکل ٹیک آف لینڈنگ جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ ایلف ایروناٹکس کمپنی کے فاؤنڈر جم دکونی نے اس کا خواب دیکھا تھا۔ اپنے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے 2015 میں اس نظریے پر کام کرنا شروع کیا اور 2019 میں آزمائشی طور پر ماڈل اے نامی ایک پروٹوٹائپ تیار کیا۔ اس مسافر کار میں 2 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کی ڈرائیونگ رینج 322 کلومیٹر ہے اور جبکہ فلائنگ رینج 177 کلومیٹر ہے۔ دیکھنے میں اس کا ڈیزائن کسی بھی عام گاڑی جیسا ہے۔ اسے اڑانے کے لیے کسی بھی رن وے کی ضرورت نہیں، اور جبکہ اسے آسانی سے کسی بھی عام گاڑی کی جگہ پر بھی پارک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی گاڑیاں پبلک کے لیے کب اویلیبل ہوں گی، اس کی کل قیمت کتنی ہوگی، اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ گاڑیاں کتنی سیف ہوں گی۔ ایلف ایروناٹکس کمپنی کیلیفورنیا میں قائم ہے، اور اس کمپنی کو امید ہے 2025 یا 2026 کے اسٹارٹ میں ہی اڑنے والی گاڑیاں بنانا شروع کر دیں گی۔ فی الحال اس کی بکنگ $3 لاکھ سے اسٹارٹ ہے، اور ایلف کمپنی کا خیال ہے کہ وہ اس کی قیمت کو کم کر کے $35,000 تک لے آئے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور IGTV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔